ٹھیک ہے، ایجپٹ ملٹریلی بہت طاقتور ہے، ملٹری ایجپٹ کی آج بھی بہت اسٹرانگ ہے، لیکن ایجپٹ یاد رکھیے گا امریکہ کا بہت بڑا بہت کلوز الائی ہے۔ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ جو ہے ان کا نام ہے السیسی۔ اب السیسی صاحب نے جو ہے وہ کچھ دنوں پہلے 2 یا 3 دن پہلے، وہ جب قطر میں تھے، ابھی بھی وہ قطر میں ہی ہیں، لیکن جب جو 2 دن پہلے وہ قطر میں تھے تو انہوں نے ایک پروپوزل دیا قطر اور باقی ڈفرینٹ مسلم کنٹریز کو یا عرب کنٹریز کو کہ ایک عرب ملٹری الائنس بننا چاہیے جو کہ نیٹو کی طرح کا ہی ہو۔ اب یہ کس نے پروپوزل دیا؟ یاد رکھیے گا یہ ایجپٹ نے پروپوزل دیا، جو کہ ایک آج بھی بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے پورے عرب ورلڈ کا اور افریقہ کا ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے۔ اب یاد رکھیے گا یہ سیسی صاحب نے جو فتح السیسی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں ایجپٹ کے، یہ انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ پروپوزل نہیں دیا، بیک ان 2015 بھی یہ پروپوزل دیا گیا تھا، اس ٹائم بھی یہ پروپوزل نہیں مانا گیا۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، میں آپ کو 2015 میں لے کر جا رہا ہوں، میں آپ کو 10 سال پہلے لے کر جا رہا ہوں جب انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ پروپوزل دیا۔ اب سمجھیے گا، the proposal first moved in 2015 is being restructured in response to Israeli strikes on the Qatar capital of Doha, which targeted senior Hamas leadership. The attack sparked strong condemnation from Arab nations as well as Western powers. اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے کہ یہ مدعا کیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے عرب کنٹریز کو یہ فیئر ہے، یہ ڈر ہے کہ آنے والے ٹائم پہ دوبارہ ان پر کوئی اٹیک نہ ہو جائے، دوبارہ ان پہ اسرائیل اٹیک نہ کر دے، اس لیے یہ کوشش کریں کہ کوئی ایسا ملٹری الائنس بنائیں نیٹو کی طرز پہ کہ آنے والے ٹائم پہ جب بھی ان پہ کوئی اٹیک ہو تو یہ سارے مل کے کنٹریبیوٹ کریں اور مشترکہ طور پہ جوائنٹ آپریشن کریں اس اگریسر کے اگینسٹ۔ اب یہ 2015 میں بھی اس طرح کا ایک پروپوزل دیا گیا تھا ایجپٹ کی طرف سے۔ اب 2015 کا پروپوزل کیوں دیا گیا تھا وہ یاد رکھیے گا، آپ کو یاد ہوگا ان 2015 پورے کا پورا مڈل ایسٹ جو تھا وہ داعش کی ٹیررسٹ اٹیکس کی زد میں تھا۔ اس کے علاوہ ہوتھی فورسز جو تھیں جن کو ایران سپورٹ کر رہی تھی وہ بھی بار بار اٹیکس کر رہے تھے، کبھی وہ اٹیک کر رہے تھے مڈل ایسٹ کے کنٹریز پہ، کبھی وہ اٹیک کر رہے تھے سعودی عربیہ پہ۔ تو اس اٹیک سے بچنے کے لیے بھی ایک پروپوزل دیا گیا کہ ایک جوائنٹ ملٹری میکینزم بنانا چاہیے سارے عرب کنٹریز کو جس کے ساتھ مل کے وہ اس کے خلاف لڑیں، لیکن اس ٹائم یہ پروپوزل نہیں مانا گیا کیونکہ اس ٹائم اسرائیل کا اتنا بڑا تھریٹ نہیں تھا۔ اب دوبارہ سے اسرائیل از بیکمنگ سو مچ جائنٹ، اسرائیل ہیو بیکم سو مچ پاورفل کہ یہ تھریٹ سمجھا جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ اسرائیل دوبارہ سے ایسے اٹیکس کر سکتا ہے، آنے والے ٹائم پہ اسرائیل دوبارہ سے ایسی ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے جس کی وجہ سے جو عرب کنٹریز ہیں ان پر پریشر آئے گا، عرب کنٹریز اس وجہ سے پریشان ہوں گے اور ان کو ہیومیلیشن فیس کرنی پڑے گی، خاص طور پہ وہ کنٹریز جو کہ امریکہ کے بڑے کلوز الائز ہیں۔ اب سمجھیے گا بات کو، دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ صرف یہ قطر پہ تو پہلی بار اسٹرائک کی ہے اسرائیل نے نا، اس سے پہلے اسرائیل کبھی اٹیک کرتا ہے لیبنان پہ، کبھی اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے غزہ پہ دوبارہ سے، کبھی وہ سیریا پہ اسٹرائکس کرتا ہے، کبھی وہ ایران پہ اسٹرائکس کرتا ہے، کبھی وہ عراق پہ اسٹرائکس کرتا ہے، کبھی وہ یمن پہ جا کے اسٹرائکس کرتا ہے۔ اب اسرائیل اس ٹائم ایک بے لگام ہاتھی کی طرح ہے جو کسی کی طرف بھی اسٹرائک کر سکتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دیٹس the reason why عرب کنٹریز کے اندر ایک غصہ پایا جا رہا ہے، خاص طور پہ وہ کنٹریز جنہوں نے امریکہ کو اتنے عرصوں میں بلینز آف ڈالرز دیے تاکہ امریکہ ان کو سیو کرے، لیکن امریکہ بھی ان کو سیو نہیں کر سکا کیونکہ امریکہ نے ہی گرین لائٹ دی تھی جو آپریشن جو ہے وہ جو کچھ دنوں پہلے سمٹ فائر کے نام سے ایک آپریشن کیا اسرائیل نے، جس میں اسرائیل نے 15 F-35 فائٹر جیٹس بھیجے دوحہ کے اندر، قطر کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے پریسیجن اسٹرائک کر کے قطر کی جو سوورنٹی ہے اس کو وائلیٹ کیا۔ تو قطر کا یہ ماننا ہے کہ اگر امریکہ کو وہ اتنے پیسے دے بھی رہا ہے تب بھی امریکہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کل کو سعودی عربیہ پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے، کل کو کویت پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے، UAE پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے اسرائیل، اور بھی کنٹریز پہ کر سکتا ہے اٹیک، تو پھر کیا ہوگا؟ سو دس از اے کویسچن، دیٹس وائی عرب کنٹریز اس ٹائم بڑے پریشان ہیں۔ اگلی بات آپ سمجھیے گا، دیکھیں اگلی بات یہ کہ اب یہ جو پروپوزلز ہے اس پروپوزل کے بارے میں سمجھیے گا۔ دا پروپوزل ٹو کریٹ اے یونائٹ نیٹو اسٹائل عرب ملٹری فورس واز فرسٹ پریزنٹڈ بائی ایجپٹ ایٹ 2015 عرب سمٹ ہیلڈ ان شرم الشیخ۔ اب 2015 میں ایجپٹ کا ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں شرم الشیخ، وہاں پہ ایک عرب سمٹ ہو رہی تھی اور اس عرب سمٹ کے اندر جو ہے وہ ایک یہ دیا گیا پروپوزل ایجپٹ کی طرف سے کہ ایک طرح سے عرب نیٹو بننی چاہیے، عرب ممالک کی ایک نیٹو طرز کے اسٹائل بننا چاہیے۔ اٹ واز اڈاپٹیڈ ان پرنسپلز بٹ پروگریس واز ناٹ میڈ ان دا فالو آف میٹنگس رپورٹڈلی بیکاز آف ڈفرینسز اوور اے کمانڈ اسٹرکچر اینڈ ہیڈ کوارٹرز فار دا فورس۔ اب بات یہ ہے کہ جب 2014 میں پہلی بار ایجپٹ میں اس طرح کی ایک ملٹری الائنس بنانے کی بات کی، دوبارہ سے عرب لیگ کو پاورفل بنانے کی بات کی، دیٹس the reason why اس ٹائم بھی جو ہے وہ عرب کنٹریز نے شروع میں تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن آنے والے ٹائم پہ جب بھی آگے میٹنگز ہوتی رہیں یہ چیز جو ہے یہ نہیں مانے گی۔ اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو، دیکھیے یاد رکھیے گا
सऊदी अरेबिया और इजिप्ट की एक राइवलरी है, इसको समझिएगा, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट की एक राइवलरी है, ठीक है। इराक की, सीरिया की एक राइवलरी है, आपस में अरब कंट्रीज की भी एक बहुत बड़ी राइवलरी है, फिर यमन की और सऊदी अरेबिया की राइवलरी है, फिर सीरिया की राइवलरी थी अरब कंट्रीज के साथ, क्योंकि सीरिया को सपोर्ट कर रहा था ईरान, तो अरब कंट्रीज भी आपस में यूनाइटेड नहीं रहे। अब हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत अरब कंट्रीज आपस में यूनाइटेड है, क्योंकि आपको याद होगा 2015-16 में सऊदी अरेबिया और कतर की भी आपस में ताल्लुकात बड़े ख़राब हो गए थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया ये चाह रहा था कि कतर ईरान के इतना करीब क्यों जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इस वजह से हमें इस चीज़ को महसूस किया कि जो अरब लीग है वो पिछले 10 साल में नहीं बन सकी, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अरब कंट्रीज एक दूसरे के क्लोज हैं और हो सकता है कि अरब लीग बन जाए, जो कि मिलिट्री अलायंस बन सकता है। अब ये बनेगा या नहीं, मैं इसको आपको अगली बार बताऊंगा। अब 2015 में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ 10 साल पहले, याद रखिएगा 10 साल पहले क्या हुआ। In 2015, the Egyptian proposal was drafted in response to the takeover of the large areas of Yemen by the Iran-backed Houthis. A Saudi-led coalition was established instead to fight on the side of Yemen internationally recognized government. अब हुआ क्या, इस बात को समझिएगा। अब 2015 में जब इजिप्ट ने एक नेटो के स्टाइल की अरब फोर्स के बारे में बात की, वो इसलिए उस टाइम ये बात की गई क्योंकि यमन के अंदर जो है वो हूती फोर्सेस ने बहुत सारा इलाका जो था वो गवर्नमेंट से कैप्चर कर लिया था। उस टाइम यमन के अंदर एक बहुत बड़ी सिविल वॉर हो रही